روزی آپ پر بارش کی طرح انشاءاللہ برسے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی سخت حاجت درپیش ہوئی، آپ کو کوئی ایسی حاجت پیش آئی کہ بھئی آپ کا عقل کام نہیں کر رہا کہ یہ کہاں سے حاجت پوری ہوگی، اس کا کوئی امکان ہی آپ کے خیال میں کریں نا۔ ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات میں آپ تجربہ کریں کہ آپ کے حاجات کس طرح پورا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کو کوئی مشکل ہے نہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، ہمارا رب۔ وظائف تو آپ بہت پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے آج کل یقین اور ایمان میں بہت کمی ہے۔ اگر آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا تو آپ اپنے ایمان اور یقین کو دیکھیں، اپنے یقین و ایمان کا جائزہ لیں، تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ میرے یقین میں کتنی کمی ہے۔ صرف جو سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے نا، وہ سب پر باری ہے، تمام وظائف پر باری ہے۔ اور پھر اس میں ایک آیت ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، صرف سورہ اخلاص کا جو وظیفہ ہے نا، وہ تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ آپ کو جو بھی مشکل پیش آ رہے ہیں، آپ 200 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ خواہ آپ کے بچوں بچیوں کو رشتے کا مسئلہ ہو، رشتے کی بندش ہو رہی ہو، چاہے جادو کی وجہ سے ہو، چاہے ویسے کسی اور وجہ سے ہو، انشاءاللہ بہت جلد رشتے مل جائیں گے، اور من پسند کے رشتے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو دشمنوں کے شر کا خطرہ ہو، آپ پر جادو کے اثرات ہوں، سورہ اخلاص 200 مرتبہ روزانہ اپنا وظیفہ بنا لو۔ اور پھر اس میں ایک جو ہے اللہ الصمد، دیکھو سورہ اخلاص اتنی برکت والی سورت ہے۔ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت زیادہ پڑھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، مسلمان کو ہونی چاہیے اس سے محبت۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ اخلاص کے اندر مکمل توحید بیان ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گا، یہ محبت تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، یہ سورت زیادہ پڑھا کرے، تمام مشکلات دور ہو جائیں گے۔ 200 مرتبہ تو روزانہ پڑھیں۔ مالی پریشانی آپ کو ہو رہی ہو، انشاءاللہ مالی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کو اتنی روزی ملے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہاں سے آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے یہ روزی مجھے پہنچ رہی ہے۔ تو ایک تو یہ کام کریں کہ سورہ اخلاص کو زندگی کا معمول بنا لیں کہ 200 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اگر اس میں یہ نیت کر لیں کہ میں نے 5 لاکھ پورے کرنے ہیں، تو اس پر میری پوری ویڈیو موجود ہے، وہ دیکھ لیں، نور علی نور۔ تو 200 مرتبہ روزانہ معمول بنا لیں زندگی کا، سارے کام انشاءاللہ خود بخود درست ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا کام یہ کریں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کام کاج کرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ برتن دھو رہی ہیں ہماری بہنیں، تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتی ہیں، ہاں جنابت کی حالت میں نہ پڑھیں۔ ویسے اگر وضو ہو یا نہ ہو آپ پڑھ سکتے ہیں، جب تک قرآن ہاتھ میں نہ ہو، ویسے زبانی، جنابت کی حالت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو آپ ایک تو اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، دوسرا ایک میں ایک ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں،
آپ ذرا تجربہ کریں. اس کے دو طریقے ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہے آپ کا روزانہ کا معمول. روزانہ کا معمول آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد 101 بار پڑھا کریں، اول و آخر درود شریف 3 یا 7 مرتبہ. 101 مرتبہ ہر مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ روزی بارش کی طرح برسے گی. روزی آپ پر بارش کی طرح انشاءاللہ برسے گی جب آپ اس کو معمول بنا لیں. دوسرا یہ کہ آپ کو کوئی سخت حاجت درپیش ہوئی، آپ کو کوئی ایسی حاجت پیش آئی کہ بھئی آپ کا عقل کام نہیں کر رہا کہ یہ کہاں سے یہ حاجت پوری ہوگی، اس کا کوئی امکان ہی آپ کے خیال میں نہ ہو، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ کام بھی کوئی کر سکتا ہے. اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں. تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ رات کے وقت، تہجد کے وقت، یار ایک رات کی بات ہے، ایک ہی رات میں کریں، ایک بار انشاءاللہ آپ کے وہ حاجت خواہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو ممکن بن جائے گا. ایک رات بھی آپ اپنی حاجات کے لیے نہیں اٹھ سکتے تہجد کے لیے، تہجد ویسے تہجد پڑھا کریں. جو کوئی چاہتا ہے کہ قبر کے اندر مجھے روشنی حاصل ہو تو وہ رات کو نماز یعنی تہجد پڑھا کرے. رات کو جب سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کتنا خوش ہوگا. اس وقت دعائیں رد نہیں کی جاتی میرے بھائیوں بہنوں، اس وقت کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. تو یار تہجد کے لیے اٹھیں اور اپنا معمول بنا لیں تہجد کا. تہجد کا بہت زیادہ ثواب ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں، اتنا تفصیل ہے کہ اگر اس میں جا پڑھوں تو یہ میں بھول جاؤں گا یہ وظیفہ کہ میں وظیفہ بھی دے رہا تھا کوئی. اس پر علیحدہ ایک بیان کریں گے انشاءاللہ، تہجد کی نماز، تہجد کے فضائل. تو وہی ایک رات تہجد کے لیے اٹھیں اور پھر ایسا کریں، تہجد کی نماز جتنی مرضی پڑھ سکیں پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں 2 رکعت نفل پڑھیں. ان 2 رکعت نفل میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون 11 مرتبہ پڑھیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد سورت پڑھیں. جب نماز پورا ہو جائے تو پھر آپ بیٹھ جائیں اور شروع کریں اللہ الصمد. گننا نہیں ہے، آپ نے گننا نہیں ہے، خوب دیر تک پڑھتے رہیں تاکہ آپ کو بالکل تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو کہ میں نے کتنا پڑھا. پڑھتے جائیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ الصمد معنی پر بھی ذرا غور کریں. اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. رات ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، آپ کمرے میں یا کسی جگہ اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ الصمد، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے رات میں آپ کو. اللہ الصمد اللہ الصمد. جب آپ اتنا پڑھیں کہ تھک جائیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں میں نے کتنا پڑھا، تعداد بھول گئے ہیں، اس کے بعد چند بار درود شریف پڑھیں، کم از کم 11 بار، اور اس کے بعد جو بھی حاجت ہو آپ کی وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، دعا کریں خوب دل سے رو رو کر. انشاءاللہ یہی دعا آپ کی حاجت کے لیے کافی ہو جائے گی. تجربہ کریں نا، ایک ہی رات ہے، ایک ہی رات میں آپ تجربہ کریں کہ آپ کے حاجات کس طرح پورا ہوتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کو کوئی مشکل ہے نہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہی ہمارا کارساز، ہمارا مددگار، ہمارا رب، ہمارا مالک وہی ہے. ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اور یہی بات آپ نے دعا میں بھی کرنی ہے کہ یا اللہ آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، پھر کہاں جاؤں؟ آپ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں گا؟
میرا رب تو ایک ہے، آپ میرا رب ہیں، تو میں کدھر جاؤں، کس دروازے پر جاؤں؟ میں اور کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا رب صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں، تو میرا رب، میں تیرا بندہ، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میری حاجت کو پورا فرما۔ اور میں نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ میری ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، خالی نہ لوٹانا، اس میں خیر ڈالنا، اس میں میری حاجت کو پورا کر کے اتارنا۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اسی ایک دعا کی برکت سے، اسی صلاۃ حاجت جو آپ نے 2 رکعت کی نماز پڑھی حاجت کے لیے، اور اللہ الصمد اتنا پڑھا کہ آپ تھک گئے، پھر دعا کی، انشاءاللہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی اور آپ کی حاجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اپنے فضل کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت کی زندگی، خوشی کی زندگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔